اردو کہانی کلیکشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک شادی شدہ لڑکی کی کہانی ہے جس کے ساتھ تقدیر نے یہ کھیل کھیلا۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ کبھی کبھی بڑوں کے فیصلے بچوں کے لیے عذاب بن جاتے ہیں۔ دادی اماں نے تایا کے بیٹے خرم کے ساتھ اس وقت میری بات پکی کر دی تھی جب میں ابھی پالنے میں تھی۔ خرم مجھ سے 2 سال بڑے تھے۔ ہم نے ایک ہی گھر میں پرورش پائی۔ دادا دادی کے وفات پانے کے بعد بڑی حویلی کے بیچ دیوار اٹھا دی گئی۔ یوں ابو اور تایا کے گھر الگ الگ ہو گئے، لیکن ہم بچوں کے دل ایک تھے، لہٰذا اس دیوار سے ہمیں کوئی فرق نہ پڑا۔ ہمارے دلوں کے بیچ کوئی دیوار حائل نہ ہوئی۔ البتہ ہم نے بڑوں سے اصرار کر کے آنگن کے بیچ اٹھنے والی دیوار کے اندر دری یعنی بڑی کھڑکی نکلوائی تاکہ ایک دوسرے کے گھروں میں آنے جانے میں آسانی رہے۔ مجھے اور خرم کو پتہ تھا کہ ہم نے ایک ہو جانا ہے، لہٰذا ایک دوسرے کو سپنوں میں بسا لیا۔ ہم نے ایک دوسرے کا ہو جانے کے لیے لمحہ لمحہ انتظار کیا۔ والد اور تایا جان کا کاروبار ایک تھا، ساتھ کام پر جاتے اور ساتھ ہی لوٹتے۔ ان کا خیال تھا کہ خرم اور میں تعلیم مکمل کر لیں تو ہم کو شادی کے بندھن میں باندھ دیں گے۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا۔ خاندان میں مدتوں بعد پہلی خوشی تھی، اسی لیے دونوں بھائی دھوم دھام سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ زور و شور سے تیاریاں جاری تھیں۔ جہیز کے معاملے میں امی ابو نے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، حالانکہ آپس کا معاملہ تھا، ان تکلفات کی کوئی ضرورت بھی نہ تھی، لیکن اپنی چاہ اور خوشی کی بات تھی۔ ابو اور تایا سب سے کہتے تھے، بھئی ہمارے پہلوٹی کی اولاد ہے، کیوں نہ ارمان نکالیں گے؟ ہم تو ایسی شادی کریں گے کہ خاندان والے تو کیا دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ مجھے خرم سے اور خرم کو مجھ سے شدید محبت تھی۔ جہاں ایسی چاہت ہو وہاں دوست دشمن سب کی نگاہیں لگی ہوتی ہیں۔ کہنے والے کہتے تھے کہ چاند اور سورج کی جوڑی بننے جا رہی ہے۔ سبھی خوش نظر آ رہے تھے، مگر ایک ہماری ممانی تھیں جو کہ خوش نہ تھیں، شاید وہ رنگ میں بھنگ ڈالنا چاہتی تھیں۔ جب سنا تاریخ رکھی جا رہی ہے تو وہ ماموں جان کو لے کر آ گئیں اور امی کو کہا، بچپن کے قصے رہنے دو، خرم میں ایسی کیا خاص بات ہے جو میرے بیٹے شان میں نہیں ہے؟ صوفیہ کا رشتہ ہم لیں گے اپنے بیٹے شان کے لیے۔ تمہیں اگر جیٹھ کو خوش کرنا ہی ہے تو دوسری بیٹی سوہا کا رشتہ خرم کو دے دینا۔ بھابھی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ امی بولیں، یہ تو بچپن سے رشتہ طے ہے، ہماری ساس بات پکی کر کے گئی تھیں اور اب تو شادی کی تیاریاں بھی مکمل ہو چکی ہیں۔ امی نے لاکھ سمجھایا پر ممانی کی ایک ہی رٹ کہ میرے بیٹے کو صوفیہ پسند ہے، مجھے اپنے بیٹے کی خوشی عزیز ہے، آپ یہ رشتہ مجھے دے دیں۔ غرض انہوں نے اس قدر واویلا مچایا کہ سارے خاندان کو خبر ہو گئی۔ ماموں امی کے اکلوتے بھائی تھے، وہ ان کو کھونا نہیں چاہتی تھیں۔ ناراضگی تو دور کی بات، ماموں ذرا سا منہ بھی بنا لیتے تو امی کی جان پر بن جاتی۔ وہ اب ہمیشہ کے لیے ناتا توڑنے کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ امی کو روتا دیکھ کر میں نے ان کو حوصلہ دیا اور امی کو کہا کہ وہ پریشان نہ ہوں، اگر آپ ماموں جان سے جدا نہیں ہونا چاہتی تو بے شک مجھے قربان کر دیں اور ان کی خوشی پوری کر دیں، لیکن میں آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی۔ بات منہ سے نکلی کہ کوٹھوں چڑھی، ہر طرف ہائے ہائے ہونے لگی کہ لڑکی نے خود منہ کھول کر کہہ دیا ہے کہ تایا زاد سے نہیں، میں تو ماموں زاد سے شادی کروں گی۔ حالانکہ میں نے ایسا ہرگز نہیں کہا تھا، مجھے خرم سے پیار تھا، وہ تو میری جان تھے، یہ تو ماں کا دل رکھنے کو کہا تھا، اور وہ رو رو کر ہلکان ہوئے جا رہی تھیں۔ میری یہ بات خرم تک پہنچ گئی۔ وہ میرے پاس آئے اور بولے، صوفیہ سچ سچ بتا دو، اگر تم شان سے شادی کرنا چاہتی ہو تو میں خود تمہارے راستے سے ہٹ جاتا ہوں۔ ان کی بات سن کر میں رونے لگی، قسم کھا کر کہا، خرم مجھے تمہارے سوا کسی سے پیار نہیں ہے، تمہارے علاوہ کسی سے محبت نہیں کرتی، خدا کے لیے ایسا خیال دل سے نکال دو۔ خرم مطمئن ہو کر چلا گیا۔ شادی میں 4 روز باقی تھے۔ ایک دن شان ہمارے گھر آ گیا۔ وہ سیدھا میرے پاس پہنچا اور کہنے لگا، صوفیہ تم میرا خواب تھی اور میں بچپن سے ہی تم سے محبت کرتا تھا، لیکن تم اب شاید کسی اور کی بیوی بننے جا رہی ہو، قسمت کو شاید یہی منظور تھا۔ بہرحال پرسوں تمہاری شادی ہے، اس اہم موقع پر میں تم کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں اور پلیز میرا یہ تحفہ قبول کر لینا۔ اس نے ایک قیمتی پرفیوم اور ہیرے کی انگوٹھی دی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، شان کے چہرے پر دکھ کا گہرا سایہ تھا، وہ بہت مایوس نظر آ رہا تھا، جیسے ہارا ہوا جواری ہو۔
مجھے اس پر ترس آ گیا اور دل رکھنے کو میں نے اس کا تحفہ بھی رکھ لیا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری کزن ندا یہ سب کچھ سن بھی رہی ہے اور دیکھ بھی رہی ہے۔ اس نے اس بات کا فسانہ بنا کر خرم کو جا سنایا۔ یہی نہیں بلکہ نمک مرچ لگا کر بتایا کہ دونوں رو رہے تھے۔ آج ہم ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں، شاید پھر کبھی مل نہ سکیں۔ اس وقت خرم نے اس بات کو کسی سے نہیں کہا اور نہ ہی تصدیق کی۔ اگلے دن سے شادی شروع تھی۔ شاید یہ بات اس نے دل کی گہرائی میں کہیں رکھ لی۔ مرد ذات میں 100 خوبیاں ہوتی ہیں، تاہم اگر بیوی کی طرف سے کوئی شک و شبے میں ڈال دے تو شیشے میں بال آنا بھی ضروری ہو جاتا ہے، جس کو پھر عمر بھر مٹایا نہیں جا سکتا اور نہ ہی نکالا جا سکتا ہے۔ ہماری شادی بخیر و خوبی انجام پا گئی۔ سہاگ رات کو انہوں نے مجھ سے اتنا ضرور پوچھا کہ تمہارے ماموں ممانی آئے یا نہیں۔ میں نے بتایا کہ وہ ناراض تھے اس لیے نہیں آئے۔ ان لوگوں کی طرف سے کیا کسی نے تمہیں کوئی شادی کا تحفہ بھی بھیجا ہے؟ میں نے جواب دیا، سوچا کہ یہ ماموں ممانی کی طرف سے شادی کا تحفہ پوچھ رہے ہیں، اس لیے میں نے ان کو کہہ دیا کہ نہیں، کسی نے کوئی تحفہ نہیں بھجوایا۔ البتہ شان کا ذکر انہوں نے نہیں کیا اور میں نے بھی جان بوجھ کر اس تحفے کا تذکرہ نہ کیا تاکہ ان کے دل میں کوئی ملال نہ آئے اور نہ ہی کوئی بدمزگی ہو۔ یہ میری سہاگ رات تھی۔ ایسی بات کہہ کر میں اپنی سہاگ رات کو بے کیف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شان کا دیا ہوا تحفہ تو اسی وقت میں نے امی کے حوالے کر دیا تھا کہ آپ رکھ لیں، مجھے نہیں چاہیے۔ آپ کے بھانجے کا دل رکھنے کے لیے میں نے یہ لیا تھا، ورنہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ امی نے وہ پرفیوم اور انگوٹھی میرے جہیز والے سوٹ کیس میں ڈال دی ہے۔ میں نے تو سوٹ کیس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ سب سامان امی اور میری بہنوں نے رکھا تھا۔ ہماری نئی زندگی کی شروعات بہت ہی اچھی ہوئی۔ شادی کے ایک ہفتے بعد میں اور خرم ہنی مون کے لیے سوات اور کالام گئے۔ وہاں سے لوٹے تو دعوتیں ہونے لگیں۔ خاندان بھر نے دلہا دلہن کو کھانے پر مدعو کیا۔ ہر روز کسی نہ کسی کے گھر لنچ تو کبھی ڈنر ہوتا تھا۔ یہ ہنگامہ ختم ہوا تو خرم کام پر جانے لگے اور میں گھر میں تائی اماں ان کی بیٹیوں کے ہمراہ ہنسی خوشی وقت گزارنے لگی۔ شادی کے کچھ سال بعد اللہ تعالیٰ نے میری گود ہری کر دی۔ میں نے ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دیا۔ ہمارا گھر خوشیوں سے بھر گیا۔ ننھے منھے نے سبھی کے دل مسرور کر دیے۔ کہتے ہیں جب چاند اور بڑھ نہیں سکتا تو گھٹنے لگتا ہے، یوں ہی جب خوشیاں بڑھ نہیں سکتی تو انہیں کسی کی نظر لگ جاتی ہے۔ اسی طرح میری خوشیوں کو بھی نظر لگ گئی۔ یہ شروع سردیوں کے دن تھے۔ خیال آیا کیوں نہ جہیز کے کپڑوں کو دھوپ لگوا لوں، ایسا نہ ہو کہ کیڑا لگ جائے۔ گرم کپڑے تو ویسے بھی سردیوں میں نکالنے تھے۔ جب پیٹی کھولی، اس میں سے شان کا تحفے والا ڈبہ نکل آیا، جس میں پرفیوم اور انگوٹھی کے ساتھ ایک پرچہ بھی طے کیا ہوا نکلا۔ میں نے یہ ڈبہ کبھی نہ کھولا تھا اور مجھے خبر بھی نہ تھی کہ اس میں پرچہ بھی ہے۔ حیرت سے ڈبے میں رکھا پرچہ کھول کر پڑھنے لگی۔ شان نے لکھا تھا، جان سے پیاری صوفیہ، شاید تم کو خبر نہیں کہ میں تمہیں کتنی شدت سے چاہتا ہوں۔ تم چھوٹی سی تھیں تبھی اماں کہا کرتی تھی کہ میں تیرے لیے صوفیہ کو بیاہ کر لاؤں گی۔ یہ بات ان کے دل میں تھی مگر وقت سے پہلے زبان پر لانا نہیں چاہتی تھیں۔ تبھی ہم نے تم کو کھو دیا۔ تم کیا جانو تم کو کھو دینے کا مجھے کتنا دکھ ہے۔ جب تک میں زندہ رہوں گا یہ دکھ سانپ بن کر مجھ کو ڈستا رہے گا۔ میں محویت سے خط پڑھنے میں مصروف تھی۔ مجھے خبر نہ ہوئی کہ کب خرم آ کر میرے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ خرم نے وہ پرچہ بڑی آہستگی سے میرے ہاتھ سے لے لیا اور تحفے والا ڈبہ بھی اٹھا کر دیکھنے لگے۔ خط پڑھا، پھر بولے، اچھا تو یہ معاملہ ہے، پرانی یادیں تازہ ہو رہی ہیں۔ گہرا لگاؤ ہے کہ تحفے اتنے چھپا کر اور سنبھال کر رکھے گئے ہیں، اور خط بھی۔ کیا وقتاً فوقتاً اس کو دیکھتی رہتی ہو؟ اگر ایسی بات تھی تو پہلے کیوں نہ بتایا؟ میں اب بھی تم کو آزاد کر کے تمہاری خوشیاں پوری کر سکتا ہوں۔ ایک بار کہہ کر تو دیکھو۔ جو قسمت میں لکھا تھا ہو گیا، ہونی ہو کر رہتی ہے۔ میں نے لاکھ قسمیں کھائیں، اپنی بے گناہی کے ثبوت میں 100 بار روئی، بغیر خطا کے معافیاں طلب کی، مگر خرم کا دل صاف نہ ہو سکا، ان کے دل سے شک دور نہ ہو سکا۔ اس کے بعد 2 سال تک وہ میرے ساتھ رہے، مگر اس طرح جیسے ایک دریا کے 2 کنارے ساتھ ساتھ چلتے تو ہیں مگر ملتے نہیں ہیں۔ شک و شبے نے ان کے اور میرے درمیان کبھی نہ ختم ہونے والی خلیج پیدا کر دی تھی۔ وہ مجھ سے بات تو کرتے تھے لیکن ایسے لگتا تھا کہ جیسے ان کی آواز بہت دور سے آ رہی ہے۔ ننھے منھے نہال کی خاطر انہوں نے میرے ساتھ اس نام نہاد 2 سال کی ازدواجی زندگی کو برداشت کیا۔
اکثر مجھے پرفیوم اور ہیرے کی انگوٹھی کو سنبھال کر رکھنے کا طعنہ دیتے، جس کو وہ شان کے پیار کی نشانی کہتے تھے۔ شبے کی سب سے بڑی وجہ یہ بتاتے تھے کہ تم نے شان کا دیا ہوا تحفہ مجھ سے چھپایا کیوں؟ اگر تم افیئر میں تھی تو مجھے بتا دیتی یا پھر یہ تحفے اپنی ماں کے گھر چھوڑ آتی۔ لندن جانے سے صرف 1 ہفتہ پہلے بتایا کہ میں انگلینڈ جا رہا ہوں۔ تم حوصلہ رکھنا، نہال کو میری کمی محسوس نہ ہونے دینا اور اپنا خیال رکھنا۔ میں جو ہی کورس مکمل کر لوں گا لوٹ آؤں گا۔ تم اپنے گھر میں بیٹھی ہو اس لیے فکر کی کوئی بات نہیں۔ آج 5 سال بیت گئے۔ اس دوران میں نے ان کو ہزاروں کی تعداد میں خط لکھے، التجا نامے تحریر کیے، مگر انہوں نے کسی ایک کا بھی جواب نہ دیا۔ انہوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ میں نے ان کی خاطر سب رشتوں کو ختم کر دیا تھا، ہر کسی سے ناطہ توڑ لیا تھا اور صرف اسی کو دل میں بسایا تھا۔ جانے کے 3 سال بعد ایک بار انہوں نے فون پر نہال سے بات کی تھی، پھر مجھ سے کہا، صوفیہ مجھے معاف کر دو، میں نے یہاں رہنے کے لیے مجبوراً ایک برٹش نیشنل لڑکی سے شادی کی ہے اور اب میری ایک پیاری سی بیٹی بھی ہے جو مجھے پیار سے پاپا بھی کہتی ہے۔ وہ بالکل گڑیا جیسی ہے اور میں اسے پا کر بہت خوش ہوں۔ میرا اب اس دنیا میں جی نہیں لگتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جن کے پاس دکھ ہوتے ہیں وہ بھی حوصلے سے جی لیتے ہیں۔ میں نہیں مانتی کیونکہ میں زندہ نہیں، بس ایک زندہ لاش ہوں۔ جس کے پاس جیون ساتھی نہیں پھر اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔